الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سرمایہ افتخار محسن قوم و ملت خطیب اعظم حضور مفکر اسلام و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک علمی، فکری اور دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والی تقریر آپ نے اور ہم نے سنی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضور مفکر اسلام کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور وہ دنیا کے انسانوں کا محبوب بن جائے۔ انسان کا محبوب بننے کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کاوشیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور انسان کا محبوب اس لیے بننا چاہتا ہے تاکہ اس انسان کا محبوب بن کر وہ دنیا کے کچھ فوائد یا کسی حد تک کا سکون حاصل کر لے۔ لیکن پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میرے محبوب ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن تم ہی کہہ دو کہ میرا محبوب کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک کہ تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال دے۔ آپ ذرا سوچیں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشراف کو دعوت دین پیش کی، اس کے پاس دولت تھی، وسائل تھے، عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، سوسائٹی میں اثر و رسوخ تھا، اور جب اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی اور اتنی ساری عزت موجود تھی تو اس نے ایک غلط تصور یہ قائم کر لیا کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، میں اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ کیوں عطا فرماتا۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، تفسیر میں موجود ہے کہ کعب ابن اشراف نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب کے اندر سرمایہ دار کو، عزت دار کو، باوقار کہلانے والے کو یہ فرمایا، اور قربان جائیے قرآن کے انداز پر کہ لا یعنی بات کا قرآن نے جواب ہی نہیں دیا۔ جیسا کہ اس نے کہا ابناء اللہ، تو یہ ایسی بے تکی بات تھی کہ اللہ نے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن دوسری بات کا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ، تمہارے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، ہم تمہارے سرمایے کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری وجاہت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری شہرت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو صرف تم کو محبوب اگر تم کہتے ہو تو ایک ہی کنڈیشن پر ہم تمہیں اپنا محبوب بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی پیروی تم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر محبوب کے پیچھے چلتے ہو اور ان کی غلامی کو اختیار کرتے ہو تو یقیناً ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بہت ساروں کے سروں پر عمامہ ہے، بہت ساروں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، بہت ساروں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، بہت ساروں کے لباس اسلامی ہیں، بہت ساروں کے اندر مسواک پر عمل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نظر نہیں آتے۔ جب یہ ساری پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ محبوبیت جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں وہ محبوبیت نظر نہیں آتی، وہ مقام نظر نہیں آتا، وہ مرتبہ نظر نہیں آتا۔ کبھی اس سلسلے میں بھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو سن لیجئے، ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ان سنتوں کو اپناتے ہیں، ان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں جن طریقوں کو اختیار کرنا ہمارے نفس پر نہ گراں ہو اور ان طریقوں پر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہو۔ ہم ان سنتوں کو تو اختیار کرتے ہیں، امامہ شریف پہن لیا، 70 نمازوں کا ثواب، داڑھی رکھ لی، لوگوں کے سلام ہم کو سلام میسر ہوں گے، لوگ ہم کو سلام کریں گے، مسواک کا استعمال کریں گے، ہمارے دانت صاف ہوں گے، مسواک کے استعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا فائدہ ہماری ذات سے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر بوسیدہ لباس نظر آتا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی نظر آتی ہے، چھوٹا سا لوٹا نظر آتا ہے،
ٹوٹا ہوا مکان نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، مسواک کا استعمال بھی ہے، لیکن ہم عالی شان محل میں رہتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر بھی ہمیں وہ عزت حاصل نہیں، وہ محبوبیت حاصل نہیں جو محبوبیت اللہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں نے ان سنتوں ہی پر عمل نہیں کیا جو سنت نفس پر آسان ہیں، بلکہ ان سنتوں پر بھی عمل کیا جو سنت نفس پر گراں ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل کیا جن سنتوں پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ میں آپ کو انہی میں سے چند سنتوں کا ذکر کروں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کس وجہ سے پیدا ہوئی، تو قرآن اس کے حوالے سے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے میرے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے یہ انسانوں کا جمگھٹا چھٹ جاتا۔ پتہ چلا نرم دل ہونا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نرم گفتار ہونا یہ مدینے کے تاجدار کی سنت مبارکہ ہے، نرم انداز سے چلنا یہ بھی رسول اعظم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہماری پوزیشن ہم دیکھیں تو کیا ہماری زندگی سے یہ سنت چھلکتی نظر آتی ہے؟ تو ہم محسوس کریں گے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہم کتنے گرم مزاج ہیں، ہماری عادتیں اور ہمارے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنے گرم مزاج ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں اللہ والوں کی صفات کو جب قرآن نے بیان کی تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے ان کی صفات، اللہ ان سے کیوں محبت فرماتا ہے، وہ اللہ کے محبوب کس وجہ سے بن گئے؟ تو آپ ذرا دیکھیں قرآن اس کی وجہ بیان فرماتا ہے۔ جنت کن کے لیے سجائی گئی؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ اللہ اکبر، جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں، اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں۔ اور قربان جائیے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ ذرا دیکھ لیجئے، آج غصے کے پی جانے کی فضیلت ہزار بیان کی جائے، لیکن اگر کسی کا پیر پہ پڑ جائے تو شاید تماچے سے وہ محروم رہے، اس لیے کہ ہم غصے پر تقریر سن کر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سنت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حق پر رہتے ہوئے کوئی شخص اپنے غصے کو پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ حضور مفکر اسلام نے ولولہ انگیز خطاب فرمایا اور اس طرف توجہ دلائی، ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون کی بات فرمائی، یقیناً وہ صالحیت ہماری زندگی میں آنی بھی چاہیے۔ اس سے اگر ہم نے دوری اختیار کی تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی صالحیت کے حوالے سے قرآن نے کتنی پیاری بات فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اسے ضرورت نہیں ہے کسی سے محبت کی بھیک مانگنے کی، رحمان خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ ہماری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے کتنے دور ہو چکی ہے، تاجدار کائنات کے طریقے سے کتنی دور ہو چکی ہے۔ صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہم نے چند چیزوں ہی کو مکمل اسلام سمجھ لیا ہے، اور یہ صرف اس لیے یہ 100 سال کی تبلیغی جماعت کی تبلیغ
تبلیغ کا نتیجہ ہے. لیکن اگر اس سے پہلے اولیاء کی تبلیغ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا وہ صرف نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کرتے تھے, وہ علم کی تبلیغ بھی کرتے تھے, وہ اخلاق کی تبلیغ بھی کرتے تھے, وہ معیشت کے حوالے سے قانون کی تبلیغ بھی کرتے تھے, وہ پڑوسیوں کے حقوق کی بھی تبلیغ کرتے تھے, وہ رشتہ داروں کے حقوق کی بھی تبلیغ کرتے تھے, وہ دنیا کے سامنے سچ بولنے کی تعلیم بھی دیتے تھے, وہ وعدہ وفا کی تعلیم بھی دیتے تھے, وہ امانت کی تعلیم بھی دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا ہزارہ جماعتیں مل کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل نہ کر سکتی تھی. تنہا ایک ولی اگر کسی علاقے میں پہنچ جاتے تو پوری کائنات ان کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں مختصراً کچھ سنتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا ہے ہمارے خلاف منصوبہ سازی ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں منصوبہ بندی کرنے والوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سنت پر عمل کی تاکید کی گئی, تعلیم دی گئی, اس سنت کے ہم بھی پیروکار بن جائیں؟ میں 2-3-4 سنتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ آج یہاں سے یہ چیز لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم جیسے کھانا کھانے کی سنت, بیٹھنے اٹھنے کی سنت, پانی پینے کی سنت, ان کسی سنتوں سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن یہ ساری سنتوں کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچتا ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر ہم نے عمل کیا تو اس کے اثرات دنیا کے انسانوں تک پہنچتے ہیں اور اس کے فائدے سے وہ انسان محروم نہیں رہ سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دعوت کے سلسلے میں حضور مفکر اسلام سے بہتر کون بول سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے, دعوت کے راستے پر جب آپ قدم رکھیں گے, اپنے آپ کو جب آپ یہ بتائیں گے کہ میں رسول اعظم کا غلام ہوں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو. مصائب کے بادل منڈلانے لگیں, تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال تک پورے حجاز کے اندر کسی نے ستایا نہیں تھا, لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, تب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر بھی چلنے لگے, راستے بھی تنگ ہونے لگے, کانٹے بھی بچھائے جانے لگے اور مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹنے لگے. جب یہ سچویشن تھی, جب یہ کیفیت تھی, تو میرے کریم نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی, دستگیری فرمائی, رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ اندازہ لگائیے, رسول سے کہا جا رہا ہے, اپنے محبوب سے کہا جا رہا ہے صبر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اللہ اکبر. اور پھر واقعات قرآن کے اندر کیوں پیش کیے گئے؟ یہ واقعات قرآن کے اندر پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کو واقعات بتائے گئے, قرآن کے ذریعے واقعات سنائے گئے, اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک. آپ کو میرے محبوب اس لیے رسولوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے, ثابت قدم ہو جائے. آج وہ لوگ جو گانے اور غزلیں اور ہیروئن کی داستانیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے افسانے پڑھتے ہیں, ان کی توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے. لیکن اگر دین کے راستے کے اندر زندگی گزارنے والے صحابہ کے صبر کے واقعات کو اگر پڑھیں تو کبھی دین سے انحراف نہیں کریں گے, کبھی دین سے رشتہ توڑیں گے نہیں, بلکہ دین پر جینا اور دین پر مرنا یہی اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تصور کریں گے. اسی لیے تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, جتنے بھی رسولان اعظام تشریف لائے, سب کو ایک ہی فکر رہی کہ ان کی اولاد کی زندگی بھی اسلام پر گزرے اور ان کی زندگی کا اختتام بھی اسلام پر ہو. کیا آپ کو نہیں معلوم اذ حضر یعقوب الموت سے آپ سمجھیں کون حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں, حضرت اسماعیل ان کے چچا وہ بھی نبی ہیں, حضرت اسحاق ان کے والد وہ بھی نبی ہیں, حضرت یوسف ان کے بیٹے وہ بھی نبی ہیں. آپ ذرا سوچئے اتنے نبی موجود ہیں, لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو سب کو جمع کرتے ہیں, بیٹے پوتے سب کو جمع کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں
اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، ایک فکر عطا فرماتے ہیں، ایک سوچ عطا فرماتے ہیں۔ اے مرنے کی دہلیز پر پہنچنے والے باپو، ذرا تم اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا، یہ اپنے بیٹے کے حوالے سے فکر نہ کرنا کہ بیٹے میری بنائی ہوئی ملکیت کا تو کیا کرے گا، میرے بیٹے میرے کاروبار کو کتنا فروغ دے گا، میرے بیٹے میری فیکٹری کی کتنی حفاظت کرے گا۔ فکر رکھو تو اس بات کی رکھو کہ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو، اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہو کر کے مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا بیٹا الہات کے راستے پر نہیں، اسلام پر قائم رہ کر زندگی گزارے گا اور اسلام ہی پر اپنی زندگی کو ختم کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرت یعقوب نے یہ فکر عطا فرمائی، ما تعبدون من بعدی، کیا تربیت تھی کہ بچوں نے بیک وقت پکار اٹھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اگر آج ہر باپ یہ فکر رکھتا تو بیٹے کے قدم ڈگمگاتے نظر نہ آتے، الہات کی فکر نہ ہوتی۔ لیکن آج ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے حوالے سے، آج عصر کے بعد میرے ایک دوست بہت دور سے تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے، اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو، وہ اپنے بچے کے کاروبار کی سیٹنگ کی گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے کہا میرے بھائی اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن فکر کرو اپنے بچے کے دین کی، کہ تمہارا بچہ دین پر قائم رہے، تمہارا بچہ دین نہ چھوڑے، تمہارا بچہ دین کے راستے سے نہ بھٹکے۔ میں نے ان کو وہی نصیحت کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، پروردگار نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کیا صبر کرنا آسان کام ہے؟ کیا معاف کرنا آسان کام ہے؟ اللہ اکبر! دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ معاف کروں گا تو عزت چلی جائے گی، لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے، اور مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر! صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوا کرتی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا اس کا مقام دیکھیے، صبر اور معاف کا مقام۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذالک لمن عزم الامور۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہ بہت ہمت والا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ مکی دور کی زندگی کا جائزہ لیجئے، منصوبے بن رہے ہیں لیکن وہ منصوبے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، اور پروردگار کس وجہ سے مکاروں کے مکر کو ضائع کر دیتا ہے اور مکر سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی کو قرآن نے مینشن کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو، اللہ عز و جل کے راستے میں دین کے سبب سے، اگر دین پر چلنے کے عوض کے اندر کبھی کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کبھی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں تکلیف چند دنوں کی ہے، صبر کرو گے اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ آپ ذرا دیکھیے کون ایسا ہے جو اس راہ میں صبر کی وادی سے نہیں گزرا، جسے دامن صبر نہ تھامنا پڑا ہو۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دین کے راستے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، اور جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا۔ اللہ اکبر! احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مالی تنگی ہو اور کوئی پریشانی ہو، عزم کرو کہ جئیں گے تو اسلام پر اور انشاءاللہ مریں گے تو اسلام پر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم دی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کے پیکر تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور رب قدیر کے فرمان پر صبر کرنے والے کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟
حضور مفکر اسلام کبھی سلام کر دیں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ حضرت نے مجھے سلام کیا. حضور امین ملت سلام پیش کر دیں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ حضور امین ملت نے سلام پیش کیا. رئیس المفسرین سلام کریں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ انہوں نے مجھے سلام پیش کیا. آپ ذرا سوچو، جب کوئی بڑا سلام پیش کرتا ہے تو آدمی اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کو کون سلام کرتا ہے؟ صبر کرنے والے کو کون سلام کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت فرشتے سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، جب کبھی تمہاری طبیعت گناہوں کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے متعلق تصور کر کے کہ رب ناراض ہوگا، گناہ کرنے سے متعلق صبر کر لو کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اور ایک خاص بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مزید سنتوں پر گفتگو کا وقت اب نہیں ہے. صرف 5 منٹ بچے ہیں اور مائک بند کرنا ہے. بس آپ کو میں بتا دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر، یہ آج یہ سنت سیکھ کر کے جاؤ، نصیحت سیکھ کر کے جاؤ. صبر، اپنے آپ کو روکنا. روکنے کے معنی، رکنے کے معنی میں بھی صبر ہے اور روکنے کے معنی میں بھی. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھا ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. اور خود اس صبر کی تعلیم اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. سنیے، بظاہر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ ایک اجتماع گاہ کے اندر موجود ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ایک عظیم سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. جانتے ہیں اللہ نے حضور سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. پتہ چلا نیکوں کے ساتھ بیٹھنا اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ ہے. آج ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ خرافات کرنے والوں کے ساتھ، آوارگی کرنے والوں کے ساتھ، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ. ہٹاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کی صحبت سے اللہ کے ذکر کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو. اگر ایک اور سنت نہیں بتاؤں گا تو شاید میرا ضمیر مجھے ملامت بھی کرے اور شاید میں آج کی گفتگو کا حق صحیح طور پر ادا بھی نہ کر سکوں. وہ سنت کون سی ہے؟ بس اسے یاد رکھیں. اللہ نے حضور کو پڑھایا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے تعلیم دی حضور کو. کتنا پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت سے فرمایا میرے محبوب اگر مجھ سے مانگنا ہے کسی چیز کے زیادہ کے سلسلے میں تو بس یہی مانگو، رب زدنی علما. پتہ چلا علم کی زیادتی کی دعا کرنا یہ بھی رسول کی سنت مبارکہ ہے. آج جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والی یہ قوم اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سمجھ کر علم کے حصول کے لیے محنت کرتی تو آج ہماری قوم جہالت کی وادیوں میں اس طرح سے نہ بھٹکتی ہوتی جس طرح سے آج ہماری قوم کی پوزیشن ہے. ایک بڑی پیاری بات کسی مفکر نے کہی ہے، شاید کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. جب کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگیں، جب کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگیں اور جوتے ایئر کنڈیشن شو روم میں بکنے لگیں
تو سمجھ لینا کہ علم کا زوال ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، اسی طریقے سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا کتاب سے، لیکن آج ختم ہو رہا ہے کباب پر۔ ہم کتاب سے سفر شروع کر کے کباب تک پہنچ گئے، اب کباب کھانے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہ ہماری پوزیشن ہو چکی ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ یہ اجتماع صرف عوام کی بھیڑ بھاڑ دکھانے یا عوام کے جمع غفیر کو جمع کر کے واہ واہ کرانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ فکری تطہیر بھی ہو، قلبی تطہیر بھی ہو، اور کل سے اٹھنے والا آپ کا قدم طبیعت کے مطابق نہیں، مصطفیٰ پیارے کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج جتنے لیٹ آپ آئے تھے نا، کل خدا کے لیے اتنا لیٹ مت آئیے گا، ٹائم کی پابندی کر کے جلدی سے آ جائیے گا۔ اگر آج کے خطابات آپ سب یوٹیوب پر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا علمی مواد آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آؤ علمی محفل کے اندر بیٹھو اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔